محترم ناظرین کرام، ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے. روز ایک ہی طرح کی صورتحال تو ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ نیا نمک مرچ مسالہ پڑ جاتا ہے، اور روز نئی تشویش جو ہے وہ جنم دیتی ہے اور ہمیں ڈراتی بھی ہے کہ اس ملک کا کیا بنے گا، ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج جو ہم بیٹھے ہیں آج گفتگو کرنے کے لیے، اس میں ہمارے ساتھ معیشت کے شعبے کے لوگ بھی ہیں، قانون کے شعبے کے لوگ بھی ہیں، سیاست کے شعبے کے لوگ بھی ہیں، وہاں تجزیہ نگار بھی ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کے حالات کا تجزیہ کریں. آج کے حالات کو زیادہ تجزیہ میں ایک تقریر کے فوکس کرتے ہوئے کرنا چاہ رہا ہوں جو کل عمران خان صاحب نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو بتا دیا تھا ان لوگوں کو جو طاقت رکھتے ہیں، اشارہ بڑے واضح تھا، میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ بڑی مشکل سے معیشت کو سنبھالا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں نے وزیر خزانہ کو بھیجا تھا. وہ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ رابطہ رکھ رہے تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر ہم چلے گئے تو ملک کی معیشت جو ہم نے ٹھیک کی ہے یہ خراب ہو جائے گی، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ یہ بھی کہتے ہیں، ان کا موقف یہ بھی ہے کہ نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، جانور ہوتا ہے. جنگل کا قانون یہ ہے کہ جب درندہ درندے کو کھاتا ہے تو دوسرا جانور صرف اسے دیکھتا رہ جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا. تو میں نے کہا بھی کہ اس کے معاملے میں انہیں کچھ کرنا چاہیے. اس سے بہت سی باتیں ثابت ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ سیم پیج پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں کہ طاقت رکھتے ہیں، وہ اس ملک کی سیاست میں دخیل ہوتے ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ معیشت کو بہتر کر رہے تھے جو پہلے خراب تھی. آج سب سے پہلے آغاز، باقی باتیں تو ہم سیاسی طور پر کرتے رہیں گے، اس مسئلے پہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کیا خراب ہو چکی تھی اور اسے ٹھیک کیا جا رہا تھا، اور اب اگر جو معیشت کی حالت ہے تو کیا اس کا سارا دوش آنے والی حکومت پر ڈالا جائے یا اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ملک کے ممتاز معیشت دان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پہلے بات کریں گے. پھر ہمارے ساتھ کاملہ مرتضیٰ صاحب ہوں گے، آسمہ شرائی صاحبہ ہوں گی، مبشر زیدی صاحب ہوں گے، شیخ وقاص اکرم صاحب ہوں گے، اور شاید ابراہیم خان صاحب بھی ہوں. ان لوگوں سے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے، لیکن پہلے شاہد حسن صدیقی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بتائیے، سوال بڑا میرا سیدھا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے معیشت ٹھیک کر دی تھی. پہلے معیشت خراب کیسے ہوئی؟ انہی کے دور میں ہوئی، کووڈ سے ہوئی، نااہلی کی وجہ سے ہوئی، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی. پھر انہوں نے ٹھیک کرنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ کیا ہے، اور آج جو معیشت کھڑی ہے اس کے لیے کیا رستہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب. پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق مارچ 2022 تک، اور جس دن سے عمران خان صاحب نے چارج سنبھالا تھا، وہ معاشی اشاریے کہیں اس سے زیادہ خراب ہیں جو ان کو ورثے میں ملے تھے. نمبر ایک. لیکن اس کی تفصیل سے پہلے مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 28 فروری 2022 کو عمران خان صاحب نے حزب اختلاف کی جو تحریک تھی اس کو کمزور کرنے کے لیے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جو 21 ماہ معطل رہنے کے بعد ہوا تھا، اور اس کو انہوں نے توڑ دیا تحریری معاہدے کو، اور پیٹرول اور بجلی کے نرخ کم کرنے اور منجمد کرنے کا اعلان کیا. اس سے ناراض ہو کے IMF نے $1 ارب کی قسط روک لی، اور IMF کا پروگرام مشکلات کا شکار ہو گیا. اگر وہ یہ حرکت نہیں کرتے اور IMF کا پروگرام بحال ہو جاتا تو پھر سعودی عرب اور UAE پاکستان کو رقوم دے دیتے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ IMF سے توثیق کرا لیں گے تب ہم آپ کو پیسہ دیں گے، جب ہمارے پرائم منسٹر تشریف لے گئے تھے. یعنی انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے معیشت اور جو ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے تحریک کو یہ جو بارودی سرنگ بچھائی، اس کی وجہ سے معیشت پر تباہی بربادی آئی، روپے کی قدر گری، اور 2 ماہ میں $6 ارب کے ہمارے ریزروز کم ہو گئے. تو اس کی ذمہ داری تو ان کے اوپر آتی ہے کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیوں توڑا، کیا وجوہات تھیں اس کی. تو ایک تو یہ بالکل مطلب یہ پہلے کیا کیوں پھر توڑا کیوں؟ نہیں، معاہدہ تو کیا اس لیے تھا کہ اس کے بعد $1 ارب ان کو مل گئی تھی. اب دوسری قسط ملنی تھی، اس کے اس سے پہلے انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا اور ہم پھنس گئے. ورنہ سعودی عرب سے بھی پیسہ مل جاتا، UAE سے بھی مل جاتا، روپے کی قدر بھی مستحکم ہو جاتی اور بحرانی کیفیت نہیں ہوتی. تو اس کا الزام تو 100% ان کے اوپر ہے. صرف حزب اختلاف کی جو اس کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے کیا، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. اب دوسری بات یہ تھی کہ جب شوکت ترین صاحب کو انہوں نے لیا تھا حکومت میں اپریل 2021 میں، اس سے حلف اٹھانے سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہے.
اور اب اس کو ٹھیک کرنے میں 5 سال لگیں گے. تو یہ تو وہ کہہ چکے تھے یعنی اپریل 2021 میں. اس کے بعد ان کے زمانے میں جولائی سے مارچ 2022 کے جو 9 ماہ تھے اس میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین کارکردگی رہی. تجارتی خسارہ جو تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ رہا. امپورٹس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ رہی, اور مئی سے اب تک جو ہے وہ تقریباً جو ہے 152 روپے سے 188 روپے گر گیا. تو یہ تو ان کو خود ان کے حکومت کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں. شرح نمو ان کو ورثے میں ملی تھی 5.6%. ان کی 4 سال کا اوسط بنتا ہے 2.6%. مہنگائی ورثے میں ملی تھی 5.5%. جس وقت وہ گئے ہیں وہ تھی 13.4%. مجموعی قرضے ان کو ورثے میں ملے تھے 30,000 ارب روپیہ. انہوں نے دسمبر تک کے ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں, دسمبر 21 تک کے وہ ہے 51,700. 21,700 کا اضافہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. بیرونی قرضے اور ذمہ داریاں ان کو ورثے میں ملی تھی $95 بلین. دسمبر 21 میں انہوں نے چھوڑا $130 ارب. تو یہ $35 ارب کا اضافہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. ٹیکسز کو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھے, ٹیکس جی ڈی پی کا تناسب گرا. مجموعی بیرونی سرمایہ کاری جب $5 ارب آئی تھی 2018 میں, اتنی کسی سال بھی نہیں آ سکی. صرف ترسیلات میں اضافہ ہوا ہے 3 سال 9 ماہ میں, وہ $97 بلین ہو گئی. لیکن یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) سے آئی ہیں. اس سے پاکستان کی معیشت کو بڑا نقصان ہوا, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ برآمدات کم ہیں اور ترسیلات زیادہ ہیں. ایسے ہوتا نہیں ہے, اور یہ پیسہ جو آتا ہے یہ الٹیمیٹلی پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے اور ٹیکسوں میں بھی نقصان ہوتا ہے. تو سوائے ترسیلات کے صحیح معنوں میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی اضافہ بہتری کہیں آئی ہے. البتہ کچھ بہتری آئی تھی برآمدات میں, اس کا تعلق عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں سے بھی ہے اور اشیاء کی قیمتوں سے بھی ہے اور ہمارے روپے کی قدر سے بھی ہے. باقی تمام اعداد و شمار منفی ہیں, اور یہ جو میں نے اعداد و شمار دیے ہیں یہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے ہیں, اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ نے بہت مختصر انداز میں مختصر الفاظ میں ساری صورتحال کو واضح کیا. بہت شکریہ آپ کا. جناب آپ نے یہ سنا ساری صورتحال. میں اب اس کے کچھ قانونی پہلوؤں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, قانون دان بھی ہیں, سیاست دان بھی ہیں, وہ ساری صورتحال کو جانتے ہیں. السلام علیکم کامران صاحب. وعلیکم السلام. کامران صاحب, میں آپ سے سیدھا سوال میرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں گیا تھا ان کے پاس, یعنی یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں ان کے پاس گیا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ انٹروین کریں اور ان لوگوں کو روکیں اور مجھے بچائیں. یہ کیسا ہے؟ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے نام میں نے اپنے دل پہ لکھے ہوئے ہیں. کن کو دھمکی دے رہا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ساری صورتحال کیا ہے؟ آپ کیسے لیتے ہیں ان ساری باتوں کو؟ وہ پروین شاکر کا شعر ہے نا جی, کہ میں سچ بولوں گا تو ہار جاؤں گا اور وہ جھوٹ بولے گا تو وہ جیت جائے گا. یہ جس قدر جھوٹ بولتے ہیں اور بول سکتے ہیں وہ بولتے ہیں. معیشت کا بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ معیشت کا یہ حال ہے. اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک تو بہت اچھی تھی جس وقت تک وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی. اس کو انہوں نے بیساکھیاں مہیا کی ہوئی تھی, اور اس وقت بہت خراب ہو گئی جب انہوں نے وہ بیساکھیاں اپنی واپس لے لی. سارا معاملہ کہیں پہ امریکہ کا نہیں ہے, معاملہ کسی اور چیز کا نہیں ہے. معاملہ صرف اتنا ہے کہ وہ بیساکھیاں کھینچی گئی تھیں, بیساکھیاں واپس لے لی گئی تھی, اور انہوں نے دستور کے دائرے میں آنے کا ارادہ کیا تھا. وہ ارادہ جو ہے وہ ان کو جانور بھی بنا گیا, وہ ارادہ ان کو میر جعفر بھی بنا گیا, وہ ارادہ ان کو میر صادق بھی بنا گیا. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ان کا اور اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. مگر بہرحال اس سارے معاملے میں جو اچھی بات ہوئی ہے, کم از کم جو ہے نا وہ عمران پروجیکٹ تھا, وہ ان کو پتہ چل گیا کہ اس پروجیکٹ کا جو ہے نا یا اس طرح کے پروجیکٹس کا انجام کیا ہوا کرتا ہے. وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اسی کو خراب کرتے ہیں جس گود میں بیٹھتے ہیں, جس گود میں پلتے ہیں. اس کی ایک اور مثال جو ہے نا وہ کراچی والے ایک صاحب کی ہے, جس کو اب انہوں نے کیمرہ کے ذریعے بین کیا ہوا ہے. وہ پروجیکٹ ان کا تھا, وہ دیکھیے وہ الٹیمیٹلی ان کے گلے پڑا. عمران صاحب ان کا پروجیکٹ تھا, وہ الٹیمیٹلی ان کے گلے پڑا, اور وہ اس حد تک رسوائی کا باعث بنا, ملک کی تباہی کے باعث تو بنا ہی بنا. وہ شخص بھی ملک کی تباہی کے لیے جو ہے نا وہ باعث بنا, اور یہ شخص بھی ملک کی تباہی کا باعث بنا. معاشی طور پہ اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. سیاسی طور پہ ایک ایسے کلچر کو جو ہے اس نے جنم دیا ہے کہ وہ گالی کے علاوہ بات نہیں کرتے, وہ بے عزتی کے علاوہ بات نہیں کرتے, دوسرے کے گلے پڑتے ہیں. آپ ان سے اختلاف کر کے دیکھ لیجیے, اس کے بعد پھر اپنی دستار سنبھالتے پھر. تو اس طرح کا جو معاملات ہیں وہ ہم کو یہ ملے ہیں, اور میں اگین جو ہے
میں اس کے لیے جو ہے میں اور کسی کو جو ہے وہ مورد الزام نہیں ٹھہراتا. 2003 کی 2002 والی اسمبلی میں یہ بھی تھا, 2000 سینٹ کے میں بھی تھا, یہ شخص ایک سیٹ کے ساتھ تھا, اور اس وقت یہ مشرف سے جو ہے نا اس نے جو ہے نا ڈیمانڈ رکھی ہوئی تھی کوئی شاید 100 سیٹوں کی. تو انفارچونیٹ وہ 10 دینے کو تیار تھا, وہ 10 دینے کو تیار تھا, اور الٹیمیٹلی ایک آئی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو ابھی دوبارہ لیتا ہوں. آسمان شرازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ملک کی ہماری ممتاز اینکرز بھی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اور بہت احتیاط اور محتاط انداز میں بہت گہرائی اور بے باکی کے ساتھ تجزیہ کرتی ہیں. ان سے میں ساری صورتحال پوچھتا ہوں. السلام علیکم آسمان شرازی صاحبہ. جی السلام علیکم میر صاحب, تھینک یو سو مچ. بس شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی تھے. ملک کی معیشت کے بارے میں جو تقریر کی ہے, کہا کہ میں گیا تھا ان کے پاس جن کو پاس طاقت ہے, ان کو میں نے بتایا تھا کہ معیشت کو سیدھے راستے پر ڈالا ہے, اب تباہ ہو جائے گی. اس پر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے بتایا کہ معیشت تو تباہ ہو چکی تھی. بڑے ڈیٹیل انہوں نے بات کی. دوسری بات انہوں نے یہ گویا اعتراف کیا کہ وہ ان کے پاس گئے تھے کہ انٹروین کریں. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میر جعفر اور میر صادق میرے دل پہ نقش ہیں, کون کون ہیں, کن کو دھمکی دے رہے ہیں. ساری صورتحال کو, ان تقریروں کو آپ کس تناظر میں لیتی ہیں, کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کس کو کہنا چاہتے ہیں, کس کو ڈرانا چاہتے ہیں, اور کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی بہت بہت شکریہ میر صاحب, آپ کا اتنا معتبر پروگرام ہے, آپ نے اس میں مجھے دعوت دی. بالکل دیکھیے, ایک تو جو خان صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں وہ جس تیزی کے ساتھ وہ اپنے بیانات کو بدل رہے ہیں, اس سے آپ کو ان کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ ضرور سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ وہ کس قدر کنفیوز بھی ہیں, اور اب تو شاید ڈیسپریشن بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, جو کہ ان کی تقریروں کا ایک بہت ایک اہم حصہ بنتی چلی جا رہی ہے. جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں مثلا ایٹم بم کیوں نہ گرا دیا, حکومت دینے سے بہتر تھا کہ ایٹم بم گرا دیتے وغیرہ, اور بہت سارے جو ان کے معاملات ہیں اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے وہ ڈیسپریشن جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. دوسری طرف جو وہ کہتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں جون کے اندر یہ خط لکھا, جون کے اندر جو ہے وہ مجھے پتا چل گیا تھا, کبھی وہ کہتے ہیں جولائی میں اس منصوبے کا علم ہو گیا تھا کہ اپوزیشن حکومت گرانا چاہ رہی ہے, جبکہ ان کو پہلے دن سے یہ بات پتا تھی کہ یہ جو اپوزیشن تھی یہ پہلے دن سے, جب پی ڈی ایم بنی اس سے پہلے بھی جب بار بار ان کے اجلاس ہو رہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایجنڈے پہ پہلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ حکومت کو جو ہے وہ ختم کریں. تو پہلا ایجنڈا تو ان کا یہی تھا, اور اس کے لیے انہوں نے کسی لانگ مارچ یا مختلف آپشنز کی ضرور بات کی تھی, لیکن سب سے بڑا تھا ان ہاؤس تبدیلی. آپ نے بھی میں غلط درجنوں پروگرام اس پہ کیے ہوئے, اور ہم نے بھی اس پہ درجنوں پروگرام کیے اور لکھا اس کے اوپر. لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار ایک بات کر کے, جو ان کا فالوور ہے اس کو وہ یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, اور ان کی حکومت کو ناجائز طور پر ختم کیا گیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کے حوالے سے اپوزیشن, جس کو کہ اتنی بڑی کامیابی ملی جو کہ اب حکومت میں ہے, جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی, اور ایک آئینی طریقے سے ایک حکومت کو جو ہے وہ رخصت کیا گیا پہلی بار, پاکستان کا پہلا یہ پہلے حکمران تھے خان صاحب جن کو کہ آئینی تبدیلی کے ذریعے سے, یا جسے کہنا چاہیے ایک اسموتھ ٹرانزیشن کے ذریعے سے تبدیل کیا گیا. عدم اعتماد اسموتھ تو وہ نہ رہی, جس طرح سے عمران خان صاحب نے اس کے اندر بہت سارے معاملات اسمبلی توڑنے سے لے کے دیگر تھے وہ نظر آئے. لیکن اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو کہ اب حکومت میں ہے, اس سے اپنا کاؤنٹر جو نیریٹو ہے, مخالف بیانیہ, وہ اس کا بہت کمزور رہا, اور وہ ہے ابھی بھی. حالانکہ عمران خان صاحب جس تواتر کے ساتھ اپنی بات کو بدل رہے ہیں, جس تواتر کے ساتھ وہ معیشت کے اوپر اب بیانات دے رہے ہیں, مثلا اس حکومت کو آئے دے ابھی 1 مہینہ اور 2 دن ہوئے ہیں نئی حکومت کو, اس میں سے بھی اگر آپ سمجھیں تو تقریباً پہلے 2 ہفتے تو اس یقین میں ہی گزر گئے ان کو کہ وہ حکومت میں آ چکے ہیں. شاید ان کو بھی تک بھی اس حکومت کو بھی تک یقین نہیں آیا شہباز شریف صاحب کو کہ وہ حکومت میں آ چکے ہیں, اقتدار ان کو مل چکا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اگر 2.5 ہفتے کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نیوٹرلز کو خط لکھ دیا تھا اور بتا دیا تھا, شوکت ترین صاحب کو بھیج دیا تھا, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بھی دھمکی دے رہے تھے, آپ ان کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر میں نہیں رہا تو پاکستان کی جو معیشت جو کہ پہلے ہی گٹر میں جا چکی ہے, جو پہلے ہی اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے, اور سیاست بھی اس کو وہ اور زیادہ خراب جو ہے وہ کریں گے. تو وہ خود بہت ساری باتوں کو تسلیم کر رہے ہیں, وہ بہت سارے اہم نکات جس کے آپ اور میں جس کے اوپر بات کرتے ہوئے شاید لوگوں کو کنونس نہیں کر رہے تھے, لیکن وہ اپنے سپورٹر کو بار بار اپنے بیانات بدل کے اس کے اوپر کنونس کرنے کی کوشش کرے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے NRO لینے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور اپوزیشن سے بھی.
لیکن ان کو NRO نہیں ملا ان کی حکومت کے حوالے سے، اور کس طرح سے ان کی کارکردگی جو ہے وہ خراب رہی، جس بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ پاکستان کے عوام، ان کا ووٹر ان سے بالکل دور ہٹ گیا تھا، یا جو ان سے بالکل خفا ہو گیا تھا اس معاملے کے اوپر کہ وہ شاید کارکردگی نہیں دکھا پا رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے عمران خان صاحب بولتے چلے جائیں گے، یہ ان کو اگر روکا گیا، ان کو انٹرپٹ کیا گیا یا کس طریقے سے، تو شاید اپنا حکومت کا نقصان ہوگا، لیکن عمران خان صاحب جو ہے ان کو جتنا موقع ملے گا وہ اپنے آپ کو زیادہ اپنے بیانات کے ذریعے سے ایکسپوز کرتے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بہت بہت شکریہ عاصمت شاہی صاحب آپ کا، مجھے معلوم ہے آپ کو کہیں جانا ہے، اور لیکن آپ نے ہمارے ساتھ دیا، گفتگو میں حصہ لیا، بہت شکریہ آپ کا۔ وقاص اکرم صاحب، آپ نے ساری باتیں سنی، ایک بنا بنایا مواد آپ کے سامنے ہے، آپ اس پوری صورتحال پر جو سیاسی طور پر آپ فیس کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کر رہی ہے، کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے پاکستان کے لیے بحیثیت اسٹیٹ بھی، اور پاکستان کی معیشت کے لیے بھی، اور اسی صورتحال سے حکومت بھی دوچار ہے۔ حکومت اس وقت اس سچویشن میں ہے کہ اگر کنٹینیو کرے اور ڈیلیور نہ کرے تو مرتی ہے، اور اگر یہ معاملہ یہیں پہ ختم کر کے الیکشن اناؤنس کر دے تو اس وقت کی جو چارج صورتحال ہے وہ بالکل اینٹی گورنمنٹ ہو چکی ہے تقریباً چاروں صوبوں میں، تو وہ بھی ان کے بارے میں نہیں ہے۔ صورتحال جو پچھلے 3 سال رہی، جس میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل پرفارم نہیں کر سکی معاشی فرنٹ پہ، اس کی وجوہات اور معاملات یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے جو اکانومی کے ایکسپرٹ تھے انہوں نے آلریڈی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے وہ بتا دیا ہے، اور 3 سال ہم بھی ٹی ویز پہ یہی ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ مگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا تو اس سے ایسا محسوس ہوا کہ شاید اب یہ عوام پچھلے 3.5 سال کا حساب عمران خان سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جو بھی بیانیہ عمران خان صاحب نے دیا ہے اس میں کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے، اس کو سوچے اور سمجھے بغیر عوام کی میجورٹی نے اس کو فی الحال فی الوقت اس کو قبول کر لیا ہے۔ سو بیسیکلی الیکشن جب بھی ہو، ابھی ہو یا بعد میں ہو، جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوگا اس سے پچھلے اس عرصے کا جس میں وہ اس ملک کو چلاتا رہا ہے اس کا حساب ہوگا، نہ کہ دوسری پارٹی سے 3.5 سال کا حساب ہوگا۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جسے آنے والی حکومتی پارٹی جو ہے وہ اسیس نہیں کر سکی۔ اگر یہ سمجھداری کرتے تو شاید یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بجائے خان صاحب کو حکومت پوری کرنے دیتے، اور پھر شاید خان صاحب کو وہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ دیا لے کے جو ہے چراغ لے کے امیدوار ڈھونڈنے پڑتے اس کے لیے تحریک انصاف کے لیے۔ مگر جیسے ہی یہ معاملہ ہوا نیریٹو چینج ہوا، لوگ اور عمران خان نے کامیابی سے گورنمنٹ سے نکلتے ساتھ ہی جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جس نے کمپیل کیا PMLN کو، جس وقت انہوں نے دیکھا کہ جلسے جو ہیں وہ کامیابی سے یکے بعد دیگرے ہو رہے ہیں، اس کے بعد مریم بی بی نے بھی اپنے جلسوں کا ایک سکیجول دے دیا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی۔ آبویسلی جب آپ حکومت میں آ کے اچانک حکومتی پارٹی جلسوں کا سکیجول دیتی ہے جس کو بھی آئے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مومنٹم گین کر رہی ہے اور اس سے حکومت کو پریشانی ہو رہی ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو IMF کی انہوں نے صورتحال بتائی ہے، یہ تیل مہنگا نہ کریں تو IMF پیسے نہیں دیتا، IMF پیسے نہ دے تو یہ حکومت چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتی۔ بہتر بھی انہوں نے کو بہت بہتر سے بہترین نہیں کرنا، پچھلی جو حالات تھے ان سے بہتر کرنا ہے۔ اب وہ IMF اس کے اوپر اس پہ وہ ٹک گیا ہے کہ جی پہلے تسی تیل بتاؤ تو پھر اسی تہاڈے نال گل کریں گے۔ اچھا، اب اگر یہ تیل بڑھائیں تو یہ مرتے ہیں، اور ٹیکنیکلی مرتے ہیں کیونکہ مہنگائی کا رونا دھونا کر کے تو اسی بہانے سے تو عمران خان کا ریموول جسٹیفائی کیا گیا تھا عوام کے سامنے۔ اب میری اطلاعات یہ ہے، صحیح یا غلط یہ آپ کو چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا، کہ PMLN کے جو حلقے ہیں اوپر کی جو قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں تو آتے ساتھ ایز پر پلان، یہی پلان تھا کہ ہم آئیں گے، ریفارمز کریں گے اور چلے جائیں گے، اور ریفارم جلدی ہو جانی چاہیے۔ EVM مشین ختم کریں گے، اوورسیز والوں کے ووٹ شوٹ کے ساتھ کوئی جمع تفریق کریں گے، بٹ آتے ساتھ ہی سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تو پورے 13-14 مہینے یہاں پہ گزاریں گے۔ اب یہ بہت ہیوی قسم کے ڈیسیژن سامنے آ گئے ہیں، کڑوی گولیاں ہیں، نکلنا پڑے گی۔ PMLN کی ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں ایک کہتے ہیں کہ یہ فیصلے اگر نگران حکومت کر لے تو بہتر ہے،
अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक इन्हें ना करने पड़े। ठीक बात अब है। निगरान हुकूमत के आने के लिए आपको इलेक्शन अनाउंस करना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बात आपसे इलेक्शन करते अनाउंस करने से हैं, पहले आप बात रिफॉर्म्स आपसे भी चाहते कंटिन्यू हैं। करते हैं। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से बात करूंगा, लेकिन पहले मैं एक वक्फा लूंगा। कामरान मुर्तज़ा साहब से इसलिए बात करूंगा कि बहुत सी बातें आपकी ऐसी हैं कि जिसका पीडीएम को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। वो कामरान मुर्तज़ा साहब क्या कहते हैं, जेयूआई के नुमाइंदे हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनकी बात को आप तक पहुँचाते हैं। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम जैसे गुफ्तगू कर रहे थे, इनका ख्याल ये है कि अगर अब जो अपोजिशन है वो पॉपुलर हो रही है, इस वक्त इंतखाब कराए जाएंगे तो उसका नुकसान होगा, लेकिन पहले ये तय था कि इंतखाब फौरी कराए जाएंगे, इसको डिले नहीं किया जाएगा। ये एक बहस है जो इस वक्त तक मखलूत हुकूमती हलकों में जारी है। कामरान मुर्तज़ा साहब क्या कहेंगे सारी सूरत हाल को? आप कैसे तजिया करते हैं? आपको फैसले लेने, बड़े फैसले लेने हैं, और फैसले लिए बगैर गुजारा नहीं है। देखिए, हमको फैसले लेने हैं और ले चुके होने चाहिए थे, और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फ्रंट फुट पे आना चाहिए था। वो, मैं ये एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रंट फुट पे नहीं खेल पाए। वो बड़े जो ना माजरत खाना अंदाज में जो ना वो आगे चल शायद इसलिए कि पूरी हुकूमत उनको मिली भी नहीं, पंजाब की हुकूमत नहीं मिली, और वफाक में भी अभी इफ्स एंड बट्स बहुत हो रहे हैं। एक साहब ने तो ये तक कह दिया है कि ये पैगाम लेके गए थे कि 10 दिन के अंदर हुकूमत तोड़ दो और असेंबलियाँ तोड़ दो। शायद कोई इन पर दबाव डाला जा रहा हो। देखिए, कमज़ोर हुकूमत में होता ही है, कमज़ोर हुकूमत में मेरे ख्याल में होना ये चाहिए कि आपको ज़्यादा फ्रंट फुट पे आना चाहिए, क्योंकि दूसरे को आपकी कमज़ोरी का एहसास है और वो ऊपर आके आपके चढ़ने की कोशिश करता है। मगर आप अगर फ्रंट फुट पे नहीं आते तो वो आपके ऊपर यकीनन जो है ना वो आगे चढ़ जाता है। और इस वक्त जो है ना मसला ये है कि तहरीक इंसाफ, वज़ीर सदर पाकिस्तान साहब के, साबिक गवर्नर साहब के, या किसी न किसी साहब के, वो आपके ऊपर सवार है। आपको जो है कहीं ना कहीं पे जो है ना उसने कहीं टांग खींची हुई है, कहीं हाथ खींचा हुआ है, कहीं हाथ बांधे हुए, कहीं जुबान जो है चलने नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं पे आपके साथ वो प्रॉब्लम है। अगर आप पहले दिन से जो है वो अपनी समत सही रखते और दुरुस्त समत में आगे तेजी के साथ बढ़ते तो वो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा जो है ना वो इफेक्टिव होता। दो हमारे पास रास्ते थे, या तो हम आते साल जो है ना वो तोड़ते, असम्बलियाँ तोड़ते और अगले इलेक्शन के लिए ऐलान करा लेते। मगर इतनी बहुत पार्टियों में, मुख्तलिफ पार्टियों का अपना नुक्ता नज़र होता है और आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है दूसरी पार्टियों के साथ। और अगर आप एडजस्ट ना करें तो आप जाहिर है पहले दिन जो है ना वो बैठ जाएंगे। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एडजस्टमेंट हुई और इस तरह से जो है ना वो तय ये हुआ कि वो आगे लेके चलेंगे। मगर आगे लेके चलेंगे तो आप जो है ना जो चीज़ें जहाँ पे क्लैरिटी आनी चाहिए थी वो क्लैरिटी अब तक 1 महीने में भी नजर नहीं आ। अब क्या किया जाए? आप एज कोलिशन पार्टनर क्या मशवरा देंगे? आप देखिए, अगर आपने पीछे हट गए तो ये बहुत बड़ी जो है ना वो शिकस्त होगी। अब आपने आगे चलना है और आप अपने जो है ना नैरेटिव को भी सीधा करें और अपने अमल को भी सीधा करें और तेजी से आगे बढ़े और हिम्मत करके आगे बढ़े। फ्रंट फुट पे जब तक नहीं आएंगे सारे मामले में अब आपके हाथ में और इसके अलावा कोई रास्ता बाकी बचा ही नहीं है। आपने आगे आना है। सख्त फैसले हैं, जैसे भी फैसले हैं वो आपको लेने हैं और लेके आपको जो है मुल्क की मफाद में आगे चलना है। यकीनन पाकिस्तान का एक बड़ा तबका जो है वो समझदार है, वो ये समझ सकता है कि वो इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं और उसकी जो है ना वो इन हालात की रीजंस क्या है, इसके पीछे क्या है और करना क्या चाहिए। अगर आप ये इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे तो ये और 2-3 हफ्ते के बाद जो है ना आपके लिए मुश्किलात फिर इससे भी ज्यादा जो है ना बढ़ जाएंगी और आप उसको कंट्रोल फ्रंट फुट पे आना चाहिए, यही कह रहे हैं आप मेरे ख्याल में? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि फ्रंट फुट पे आना चाहिए और शायद मैं पहले दिन से कह रहा हूँ मगर इन तक बात नहीं पहुंच पा रही। वकास साहब क्या कहेंगे आप इस बात का? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मतलब अब आप हल भी बताए ना पार्टी के लिए कि क्या करे वो। नहीं, मैं देखे ना हल तो अब लंदन में इन्होंने बैठ के निकालने की कोशिश की है और जहाँ इन्होंने पहले एक दूसरे को पाबंद किया है, जिस वक्त तक इत्तेहादी ऑन बोर्ड ना हो जाए उस वक्त तक किसी किस्म की बात ना किया जाए। ख्वाजा आसिफ ने भी इशारों किनारों में बात कर दी है, राना सनाउल्लाह ने भी इशारों किनारों में बात कर दी है। उसके बाद दूसरा किसी का बात करना मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि वो इस बात का इंतजार करिए PMLN के जिस वक्त तक बाकी सारे इत्तेहादी ऑन बोर्ड ना हो जाए। लेकिन ना इत्तेहादी तो हमेशा छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। कल वो ये कहें जरदारी साहब या मौलाना साहब कि भाई आपने हमसे मशवरा किया था, वहाँ लंदन में बैठ के अर्ली इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, या लंदन में बैठ के आपने, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये कड़वी गोली की मैं बात कर रहा हूं, अगर
یہ پیٹرول ہائیک مجبور ان کو کرنی پڑے گی، یہ کریں یا نگران کرے، کوئی نہ کوئی کرے، یہ ملک کے لیے ان کو یہ اعلان کرتے ہیں. کل زرداری صاحب نے فوری ٹھگ کر کے کہنا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو انہوں نے ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا، ہم بڑے اہم اتحادی ہیں، عوام کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. ہر کوئی اپنی سیاست چمکانے لگ جائے گا. تو یہ بیچارے فرنٹ فٹ پہ اس لیے نہیں کھیل سک رہے کہ ان کے روایتی دشمن اس وقت ان کے اتحادی ہیں، اور وہ کسی بھی صورتحال کا فائدہ اٹھانے سے ایک منٹ کے لیے بھی گریز نہیں کرتے. تو اتنا آسان نہیں ہے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا. جو اوریجنل پلان تھا اگر اس کے ساتھ سٹک رہتے، اور یہی میاں نواز شریف بھی میرے خیال میں اپنی پارٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر اسی کے ساتھ رہتے تو شاید آپ کے لیے بہتر ہوتا. بہت وہ تو رہتے والی بات ہوئی نا، آئی ڈونٹ نو وہ رہتے والی بات ہوئی. کون سی والی بات ہوئی سر؟ کہ رہتے، اگر وہ رہتے. اب میں کہتا ہوں اب کیا کریں؟ اب جی دو ہی چوائسز ہیں. دیکھیں، یا تو تیل کی قیمت کا اعلان کریں، آئی ایم ایف سے پیسے لیں اور عوام کو ناراض کر کے عوام کو راضی کرنے کی کوشش کریں. لیٹس سے پیسے لے لیتے ہیں اور پیسے لے کے مطلب تیل بڑھائیں گے، پھر پیسے ملیں گے اور تھوڑا سا ایز پیدا ہوگا، اور پھر اس کو اگر ڈریگ کر لیں تو ساتھ ساتھ. اب دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے ڈال دیا ان کو الیکشن کیمپین کے اندر، ان کو کاؤنٹر جلسے کرنے پڑ رہے ہیں. تو بہت مشکل ہو گیا ہے. یا تو غلط یا ہیوی جو سخت فیصلہ ہے وہ لے کے ایز کی طرف آنے کی کوشش کریں، یا پھر اوریجنل ڈیمانڈ پی ایم ایل این کی تھی اور زرداری صاحب کی تھی الیکشن کی، یا اگلی الیکشن اناؤنس کریں. اللہ خیر صلاح. ٹھیک بات ہے. اچھا، مبشر زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں. مبشر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. ہم بات کر رہے تھے کہ عمران نے کل تقریر کی ہے اور کہا ہے کہ جی معیشت خراب ہو رہی تھی، میں ٹھیک کر رہا تھا، اور میں نے ان کو طاقتور طبقے کو پیغام بھی دیا تھا. گویا کنفیس بھی کیا یا ایڈمٹ کیا کہہ لیجیے، یا کنسیڈ کیا کہ میں نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور سارے میر صادق اور میر جعفر میرے دل میں نقش ہیں. کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ، اور کیا ہمیں کرنا ہے؟ آپ دیکھیے میر صاحب، ہے کہ ظاہر خان صاحب اس بات پر استعفا تو ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ کیوں گئی اور کیوں جس طریقے سے گئی، انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ استعفا ضرور ہیں، مگر جہاں تک ان کی اپنی پرفارمنس کا تعلق ہے وہ یقیناً بہت بری تھی. مگر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس حکومت کی پرفارمنس ظاہر جانچنے کے لیے یہ وقت تو بہت کم ہے، لیکن جو کنفیوژن نظر آ رہی ہے اس نے جو ہے عمران خان کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ معیشت کے اوپر بھی بات کر سکیں، ورنہ ان کی اپنی جو پرفارمنس تھی وہ قطعی طور پر متاثر کن نہیں رہی. مگر اس حکومت کو بھی یہ سوچنا ہے کہ جتنی جلدی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے، فیول پرائسز بڑھانی ہے نہیں بڑھانی ہے، اگر نہیں بڑھانی ہے تو کیسے پیسے اکٹھے ہوں گے کہ بجٹ کی طرف ہم جائیں گے، کیسے بجٹ بنے گا. میرے خیال میں اس کنفیوژن کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بات حکومت کے ضرور سوچنے کی ہے کہ اگر وہ ڈائریکشن نہیں دیں گے تو مہنگائی آپ نے دیکھا جس طرح بڑھ رہی ہے، ساتھ ساتھ ڈالر جو ہے وہ شوٹ کر رہا ہے، اسٹاکس گر رہے ہیں. تو غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ زہر قاتل ہوتی ہے کسی بھی معیشت کے لیے. تو ہمارے احباب دوست یہ کہہ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، کامرہ مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی، آسمان شرازی نے بھی کہا، ڈاکٹر شاہد صدیقی نے تجزیہ کیا پورا اکانومی کا کہ ہم فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلیں. وقاص اکرم صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت دیر کر دی ہے. تو کیا فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ کیوں جی مبشر صاحب؟ میں لائن ڈرائیو فرنٹ فٹ اب ہے ہی نہیں جی میر صاحب، فرنٹ فٹ رہ ہی کوئی نہیں گیا. ہاں اچھا، آپ اب کیا پھر کیا صورت ہے؟ بس یہی میں نے آپ کو بتا دی ہیں دو سچویشنز. اس کو آپ فرنٹ فٹ تو نہیں کہہ سکتے، اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا. اچھا ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب پھر اور کریں کیا پھر؟ اب مشکل سے تو نکالنا ہے ملک کو. دیکھیں، آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے اوریجنل پلان سے کیوں ڈیویٹ کیا. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ کا مقصد الیکشن ہی تھا تو آپ کو حکومت مل گئی تو آپ نے کس کے کہنے کے اوپر آپ دوبارہ تو آپ کو نہیں کرا، آپ کو الیکشن کرانے چاہیے تھے. آتے ساتھ عمران خان کے جلسے سے پہلے آپ اعلان کر دیتے. اور اگر وہ نہیں ہوا تو پھر اب آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرتے یا اپنے سعودی دوستوں کو منا لیتے کہ یار تسی کم از کم ڈیفرنٹ پیمنٹ سے ساڑی کی امداد کرو. تو وہ چیزیں جو ہے، اور پھر دوسرا
ایک علیحدہ پرفارمنس پریشر آ گیا ہے کہ ایک اپوزیشن ہے جو پہلے دن سے میدان میں اتر گئی ہے، وہ ویلے نے انہوں نے کوئی کم کوئی نہیں ہے، وہ جلسے کریں گے، وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ٹارگٹ کریں گے. جیسے آپ عمرے پہ جانے والا وہ دیکھ لیں کہ انٹراج نے جانا تھا بوئنگ طیارہ چاہیے، مگر ٹویٹ شروع ہو گئی، فیس بک شروع ہو گئی، سوشل میڈیا کا تماشا شروع ہو گیا، تو ان کو آخر 13 بندے ساتھ لے کے جانے پڑے، اوریجنل پلان سے نیچے آنا پڑا. اب ایک ایسی گورنمنٹ جو ایک سخت ترین مخالف کی ٹویٹس اور فیس بک کے اوپر اپنے فیصلے چینج کرتی ہے، اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں فرنٹ فٹ کی؟ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد ہم بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں جی. ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ہم گفتگو کر رہے ہیں ملک کی صورتحال کی، سیاسی صورتحال کی، عمران خان کی تقریر کے حوالے سے، جس میں اس نے کہا تھا کہ معیشت کو سنوار رہا ہوں. اب حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے لوگوں کا تاثر ہے کہ فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلنا چاہیے تھا، لیکن شاید بہت سا آپشن ہمیں ڈیلے کر دیا ہے. ہم نے معاملے کو ہاتھ میں پکڑنے اور جو اوریجنل فیصلہ تھا اس میں کوتاہی کی ہے. فیصلہ یہی تھا کہ جلدی اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، لیکن اتحادی کہتے ہیں کہ اسمبلیاں فی الحال توڑی جائیں، اس کو ڈیلے کیا جائے. اصل صورتحال کیا ہے؟ اب ہم ملک کو بچانے کا راستہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ کاملہ مرتضیٰ صاحب اس معاملے میں بہت سے آنے آدمی ہیں، قانون دان بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور جدید معاملات کو بھی سمجھتے ہیں، قدیم کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو صورتحال کی زیادہ علم ہوگا. ان سے پوچھتے ہیں جی کاملہ مرتضیٰ صاحب کیا کہیں گے آپ ساری صورتحال کو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. لوگ تو اپنے بھی تشویش میں مبتلا ہیں اور غیر تو ہیں ہی ہیں پروپیگنڈا کرنے میں. کیا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے اس میں چیزوں کو پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. عمرہ کرنا، حج کرنا، یہ ساری بڑی اچھی باتیں ہیں. کیا ایک مسلمان حکمران، اگر آپ ماضی کے آپ نے بہت بڑے ناموں کے ساتھ مقابلہ کریں، اگر وہ ہوتے یا وہ پوری زندگی میں جو ہے نا شاید اس طرح سے عمرے اور حج کے لیے نہیں جا پائے، جس طرح سے آپ چوتھے دن جو ہے نا وہ عمرے کے لیے اور اس طرح کے مہنگے عمرے کے لیے جو ہے نا وہ ساتھیوں کو لے گئے. کیا اس طرح کی ضرورت تھی کہ آپ انگلینڈ میں جا کے جو ہے نا وہ آپ کے جا کے اتنے دن لگا دیتے اور وہاں سے جو ہے نا وہ آپ کی سیلفیاں آ رہی ہیں اور آپ کے لوگ جو ہے نا وہ سوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اس کو شیئر کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت جو ہے نا ان چیزوں کی ضرورت تھی؟ اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی، میں عمرے کے خدا نخواستہ اس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، اس کو میں سب سے زیادہ شاید مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کروں، مگر بات یہ کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. آپ نے وہاں پہلے جا کے اور دوسری دفعہ جا کے انگلینڈ جا کے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو ایک غلط میسج دیا ہے، اور وہ غلط میسج جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے نا وہ کوک ہو رہا ہے، وہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے. اب بھی چیزوں کو پرائیورٹائز کریں. پرائیورٹی آپ کی پرائیورٹی نمبر 1 جو ہے نا پبلک کو ریلیف دینا ہے. اگر ہمارے پاس صرف 2 راستے تھے جس دن جو ہے نا وہی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تھی، جس دن نو کانفیڈنس کیری کر گئی تھی. ایک یہ کہ 2-4-10 دن کے اندر جو ہے نا وہ معاملے کو نگران حکومت کی صورت میں لا کے اور نئے الیکشن اناؤنس کروا لیں، ایک بات تھی. دوسری بات اب یہ ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ پبلک کو ریلیف دینے کی کوشش کریں اور ملک کو رائٹ ڈائریکشن کی طرف ڈال دیں. اگر آپ اس وقت اگر آپ پیچھے ہٹے تو وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا تباہ کن ہوگی جو ابھی تک جو ہے نا 1 مہینے میں آپ نے خرابی کر لی ہے. وہ اس کے بعد اس کا انجام جو ہے نو ریٹریٹ، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. You have to march on. ٹھیک بات ہے، فرنٹ فوٹ پہ کھیلے نہ کھیلے لیکن یو ہیو ٹو مارچ آن. آگے جانے کے سوا راستہ کوئی نہیں آپ کے پاس. کیوں وقاص اکرم صاحب اس پہ کچھ آپ فائنل بات کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کی بات بھی کنکلوڈ ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں اپنی حکومت کو، اس حکومت کو؟ لیکن جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا وہی 2 آپشنز ہیں. ادھر آپ کو قیمتیں بڑھا کے IMF سے پیسے لینے پڑیں گے اور سعودیہ کو منانا پڑے گا تاکہ آپ اگلے 10 مہینے کے اندر چیزوں کو سموتھ کر سکیں، اور پھر الیکشن کے قریب آ کے آپ بھی ویسی مائنز بچا سکتے ہیں جیسی خان صاحب نے بچائی تھی. نمبر 1. نمبر 2، سی پیک ہے کوئی آپشن آپ کے پاس؟ مانگتے رہے. سی پیک کوئی آپشن ہے؟ نہیں سر، سی پیک کیڑی آپشن ہے؟ پچھلے 3 سال دے سی پیک تے کام ہی کوئی نہیں ہوا. پہلے چائنیز نو مناؤ تو صحیح. سی پیک پہ کام ہی نہیں ہوا. چائنیز کو منانے میں ڈپلومیٹک فرنٹس پہ اتنا ٹائم لگے گا. اور دوسری بات ہے کہ چائنیز آپ کو گرانٹیں اور ایڈے ویڈے کو نہیں دیتے ہیں. چائنیز تو پیسے انویسٹ کرتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، کاروبار کرتے ہیں. چائنیز آپ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں گے. وہ سانو پاکستانی قوم نو پنن دی عادت ہو گئی ہے اور دین والے چند ملک نے. چائنا وائنا نے آپ کو اس طرح پیسے پوسے کوئی نہیں دینے ہیں. تو اس پہ ٹائم لگایا جا سکتا ہے، بٹ پرابلم یہ ہے کہ ٹائم ہی تو کم ہے اور تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے.
یا پھر آخری آپشن یہی ہے کہ پھر ٹھیک ہے، جو جس طرح میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں، جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کراؤ الیکشن، پھر اللہ دے والے. کیوں جناب مرتضی صاحب، یہ سی پیک کے حوالے سے میں خاص طور پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی یہ آپشن کوئی ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ بہت ناراض ہیں آپ سے. اس کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو نا وہ جو ابھی خودکش خاتون نے دھماکہ کر لیا، اس کو اپنا دھماکہ کیا اور اس کے نتیجے میں جو دوست جو ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ چائنیز بہت آپ سے ناراض ہیں. وہ آپ کے یہاں ایون انویسٹمنٹ کاروبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کاروبار وہ وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں امن ہوتا ہے. جس کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں وہ کیا جا کے وہ اپنے بندے مروانے کے لیے آپ کے پاس کاروبار کرنے آئے گا؟ یہ ممکن نہیں ہوتا. جو سازش تھی اس حوالے سے وہ کامیاب ہو چکی ہے کسی حد تک. اور ٹھیک بات جی، اب آپ کو بڑے فیصلے لینے ہیں، ان اینی کیس لینے ہیں. ٹھیک بات. خلاصہ گفتگو کا یہ نکلا کہ ہم کو بڑے فیصلے لینے ہیں، ہر صورت لینے ہیں جی. اور ہم کو وی ہیو ٹو مارچ آن، آگے بڑھ کے کھیلنا ہے. فارورڈ جانا ہے کہ نہیں جانا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو آگے بڑھنا ہے. ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے. اور ساری صورتحال کچھ ہم نے خود کنفیوز کی ہے، کچھ صورتحال کنفیوز بھی ہوگی، کچھ ایسی صورتحال ہے کہ جس کا کوئی تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے. معاشی طور پر ہمارے شاہد حسن صدیقی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ پچھلی حکومت نے سب کچھ ستیہ ناش کر دیا ہے، مریا بیٹ کر دیا ہے، معیشت کی ایسی تیسی کرتی ہے. اور اس معیشت کی ایسی تیسی کو وہ اپنا کریڈٹ بنا رہی ہے کہ گویا اس نے پیغام دیا تھا ان کو جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور ان کو کہا تھا کہ دوبارہ سیم پیج پہ آ جائیں، دوبارہ آن بورڈ آ جائیں. آؤ مل کر ہم ان لوگوں کو جو جمہوریت کی خاطر نو کانفیڈنس لے کر آئے ہیں ان کو ہم ایک طرح سے ناکام کریں. گویا مدد مانگی تھی، اب ان کو ڈرا بھی رہے ہیں کہ سارے میر صادق اور میر جعفر میرے سینے پہ نقش ہیں. اور سینے پہ نقش تو اس طرح کہتے ہیں کہ میں بدلہ لوں گا، یعنی کہ ایک کینہ پروری کے انداز میں اس بات کو کہتے ہیں، اس بات کو بیان کرتے ہیں. یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ ملک میں کوئی اس وقت اچھی صورتحال نہیں ہے، لیکن تشویش کی بات بھی ایسی نہیں ہے، کیونکہ معاملہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہیں، اور اس مشکل سے پاکستان کو نکالنا ہی ان کا سب سے بڑا مقصد ہے. الیکشن ہر صورت ہونے ہیں، آج ہونے ہیں یا کل ہونے ہیں. شروع میں کیے جاتے تو اس کا کیا نتائج ہوتے، بعد میں کیے جائیں گے تو کیا نتائج ہوگا. ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ ہماری قیادت صحیح فیصلہ کرے، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی اور جمہوری طور پر بھی. صرف سیاسی قیادت نہیں، وہ لوگ بھی جو ملک کی سیکورٹی کے انچارج ہیں ان کے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کیونکہ دنیا بھر میں سیکورٹی جو ہے ہر ملک کا ایک بنیادی مقصد ہوا کرتا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی سیکورٹی ادارے اگر اہم ہیں تو اس لیے کہ ہر ملک میں ہوا کرتے ہیں. ہمیں پاکستان کو صحیح سمت پہ لانے کے لیے پوری کوشش کرنا پڑے گی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.